إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالله بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سامعین کرام، سورہ بقرہ دیاں آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. اللہ تعالیٰ نے ساڈے تو پہلی جڑی وڈی امت ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام دی، وہ عالماں دا اور درویشاں دا حال بیان کیتا کہ تسی لوگاں نوں نیکی دیاں گلاں دسدے کہ اللہ دا حکم ہے، رسول دا حکم ہے، مگر اپنی خبر کدی نہیں لیندے بھی تسی یہ کام کردے یا نہیں. آپ نہیں انہاں حکماں تے عمل کردے. اتامرون الناس بالبر، لوگاں نوں دسدے چنگیاں چنگیاں گلاں، وتنسون انفسکم، اپنے آپ نوں بالکل بھلے، اپنا جائزہ کدی نہیں لیا بنا حکماں تے اسی نہیں عمل کردے کہ نہیں. وانتم تتلون الکتاب، ان پڑھ لوگوں دا گلا تے کی کریے. اللہ پاک فرماتا تسی کتاب بھی تلاوت کر دے، اللہ دی کتاب تورات انجیل پڑھدے رہندے، پھر تہاڈا حال ہے بے عمل جے، خلق خدا نوں دوزخ تو بچاؤن لئی گلاں دسدے جے، آپ نہیں انہاں نال دھیان کردے. اس حالت نوں ویکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے اسے تبصرہ فرمایا بھی یہ یہود دے جڑے عالم نا فقیہ اور فریسی، یہ جو کچھ دسدے وہ کریا کرو تے جو یہ کردے وہ نہ کریا کرو. انہاں دے عملاں نہ ویکھو، کرتوت انہاں دے پیڑے آ، کم نہ نالے کرو، گلاں ٹھیک ہے رب رسول دیاں دس جو من لو تے نال بہت اعلیٰ مثال دیتی اللہ پناہ دے. وہی ساڈا حال ہویا کہ انہاں علماء دی مثال چونا گچ کیتی قبراں دی ہے، اتوں بہت سونیاں لگدیاں، اتنے پھل چڑھائے آ، غلاف پائے لوگوں نے، وچوں کھول کے خود سلاں دا بدبو آ، وچوں انہاں دا کوئی حال نہیں. اور اللہ پاک نے بڑے تعجب نال کہ افلا تعقلون، تہاڈی کیوں مت ماری ہے، کیوں سمجھ تو کم نہیں لیندے کہ لوگاں نوں دس دے اور خود اس تے عمل نہیں کرتے. اگے اس بیماری دا علاج دسیا کہ بے عملی دی بیماری جدوں کسی امت پھیل جاندی نا، بے سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنساں ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے، بہت اعلیٰ اعلیٰ گلاں سب دس دے، وچوں سب کھوکھلے. تو اس روگ دا علاج کی ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، دو شیاں تو مدد حاصل کرو پھر شاید تہاڈی کوئی بگڑی بن جائے. ایک صبر، ایک صلاح. صبر تو کام لو، صبر دے بارے میں بیان کرنا. صلاح دوسرا نماز. اگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کہن نوں گل اللہ پاک نے چھوٹی جی کہتی ہے بھی صبر تو کام لو تے نماز تو لو، مگر یہ کام بڑا اوکھا، بہت دشوار ہے مرحلہ. یہ گھاٹی طے کرنی کوئی سوکھی نہیں کہ ساری عمر صبر تے قائم رہنا اور صلاۃ جڑی انہوں قائم رکھنا تے ہمیشہ رکھنا. اگے اللہ تعالیٰ دی کتاب جڑی پھر تدبیراں دسی جاندی ہے کہ انہاں لئی آسان ہے الا الخاشعین، جڑے رب دے اگے نیویں ہو جاندے، پست ہو جاندے، اپنی حقیقت نوں پہچان لیندے، اپنے جمن نوں ویندے، اپنی زندگی ویندے، مرن نوں ویندے. جے اسی جنہ مرضی آکڑیے تے ایویں لافاں ماریے ساڈی حقیقت کوئی نہیں، کچھ نہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی، بے بس ہے انسان، نہ جمن سے بھی مرضی نہ مرن سے کوئی دخل. اور زندگی پر بھی اللہ جس حال چاہے رکھے. بڑے بڑے لوگ کارخانے دے مالک جیلاں جاندے ویکھے، ہتھ کڑیاں لگیاں انہوں نے، دھکے کھا رہے.
اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں کہڑے منہ نہ تو آکڑ سورا بنی اسرائیل چا کیا اچا ہونا تو پہاڑوں تو تاں لنگ جائے گا، اکڑ اکڑ کے چلنا زمین نو پھاڑ دیں، کو حیا کر، تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ۔ اور اس پاروں ہی اللہ تعالیٰ نے دین جس شہر ساڈے ذمہ لگایا عبادت ہے، اور عبادت کا نہ ہی مانا ہی تذلل ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی نو پہچان لینا تے نیواں ہو کے رہنا، آکڑ چھڈ ڈال، یہ ہی نام عبادت ہے کہ اپنی عاجزی اور انکساری نو پہچان لا، تو ایک بے بس بندہ۔ اللہ تعالیٰ جتنا مرضی تینوں عروج اور ترقی دے، تو وہ دے سامنے نہ اکڑ، بندیاں دے اگے جنہ مرضی اکڑ، بندیاں دے اگے اکڑنا این توحید ہے، انہاں اگے تو میں نیواں ہوگا تو توحید نو بٹا لگائیں گا، مگر رب دے اگے نہ اکڑ، رب دے اگے نیواں ہو کے رہ۔ تو فرمایا صبر تو کام لو تے نماز تو مدد لو، کہ ہے اوکھی گل مگر خاشعین لی اوکھی نہیں، جڑے اپنے عاجزی نو پہچان دیں، خشوع مانا وہ نیواں ہونا ہی، بتانا نماز خشوع پیدا کرو، اصلی مانا خشوع دا نیواں ہو جانا۔ اس ارضن خاشعہ، ایسی زمین جڑی دوجی زمین نہ نیوی ہوئے، آواز گڑک کے بولے ہو رہا جڑا نیواں، اللہ دا وخشعت الاصوات للرحمن، قیامت دے دن رب دے سامنے آوازاں نیویاں ہو جان گے، گل بھی نہ نکلو گی، کتے اندر خوش آن ابصارہم، ان کی نگاہیں پست ہوں گی، این چکیاں۔ تو اصلی مانا خشوع دا نیواں ہونا، تھلے رہنا۔ تو فرمایا جڑے لوگ پھر عاجز ہو جاندے نا، اپنی بے بسی سمجھ جاندے ہیں، انہاں لئی نماز اور صبر کوئی مشکل نہیں، مگر یہ خشوع جڑا ہے بھی انہاں نوں فائدہ دیندا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہاں نے یقین کر لیا کہ ایک دن رب نو جا کے منہ کھونا اور وہ عدالت پیشی ہونی، یہ پھر پاویں وقت دے صدر بن جان تے پریزیڈنٹ ہو جانا اکڑ دے نیویں ہوندے، جے ان دا درجہ بلند ہوندا اونے پست ہو جانا۔ سمجھ دے اللہ دی عدالت کوئی حامی نہیں ہونا، کوئی مددگار نہیں ہونا، میں ہونا، میرے عمل ہونے، کی بنوں گا پھر؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں تو در صفے گناہ گاراں بمانی عاجز و حیراں، بترس آخر تو ہے ناداں آداں افراح و رسوائی، مجرمہ دی کتار ہونی ہے، تو کلا کھڑا ہونا، تے ڈر جا اس وقت تو جڑا سارا جہان ویکھ رہا ہونا کہ آ کرتوت ہے اس مولوی صاحب دے، اس درویش دے، اس لیڈر دے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی عاجز و حیراں، مجرمہ دی کتار پھر اسے شرمندہ اور حیران کھڑا ہوئے گا، بترس آخر تو ہے ناداں بیوقوف، ڈر اس وقت تو ازاں افضاح و رسوائی، کنی دنیا ویکھ رہی ہوگی تینوں ذلیل ہوندیاں پھر اس وقت اللہ پاک فرماتا جڑے من بہندے نا کہ ایک دن رب نہ جا کے ملنا اور وہ عدالت پیش، وہ نہیں آکڑتے، انہاں چ نماز بھی آپے آ جاندی ہے، انہاں چ صبر بھی آ جاندی۔ تو نماز دے بارے چ اللہ پاک نے کئی جگہ ذکر کیتا، مگر صبر دے نال جڑا جوڑیا، پہلا آکھیا صبر تو مار لو، اگے کیا کہ صبر نال دوسری شاہ نماز، نماز دا جڑا ذکر کیتا اس باروں اصل مقصد صبر دا حاصل کرنا۔ یہ پوری کتاب ہے، کنے دے ورکہ 500-600، مگر ایک دور نے انہوں نے جکڑیا آیا، شیرازہ بندی انہوں آندے کہ انہیں نہ سارے بکھرے کاغذ نے سمیٹیا۔ اس قرآن نو پڑھ جاؤ نا، میں قرآن دا آخری نچوڑ چاہتا سا، صرف ایک کوئی صبر، ایک ہی گل ہے جس چاہتا جنت ملنی ہے، اور کچھ نہیں، باقی سب یہ شاخاں نمازاں روزے نیکیاں بدیاں جنیاں نا ساریاں صبر دی شاخاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جگہ جگہ تے گل دسدا کہ جنت جڑی لوگوں ملنی ہے صرف صبر پڑھو، باقی شاہ جو نال جڑیاں ٹھیک ہے، صبر ہوندا تے آپے نیکیاں نال آ جاندیاں۔ اے سورہ دہر ہے، اللہ پاک آندا اللہ دے رستے لوگوں نوں کھواؤں دے، مسکیناں دی مدد کر دے، اللہ تو ڈر دے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ایڈیاں نیتاں انہاں دی پاک ہے، وہ اپنی کمائی مسکیناں غریباں نوں کھواؤں دے، مگر نال ہی اپنے آپ نوں کہندے کہ اسی پائی تانوں صرف اللہ نوں خوش کرنی کھوا رہے ہیں، سانوں فکر ہے اللہ دے سامنے جانا تو انہیں پوچھنا ہے میں ضرورت تو زیادہ مال دیتا سی اور لائٹنگ تے خرچ ہو گیا، وہ تہاڈیاں براتاں تے لگ گیا، مسکین اور یتیم بیچارے مردے رہے، تسی خبر نہیں لئی، اور کس انداز نہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے گل سمجھائی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سمجھائی، انجیل اور حدیث دونوں کا ایک کوئی سٹائل ہے۔ اللہ پاک نے امیر کھڑے ہونے سے فرمایا میں بھوکا ہوا اور تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یہ نہیں آکھنا غریب نے منگیا، فرمایا میں بھوکا ہوا، تو لوگوں نے آکھنا توبہ تو جہان نوں کھوانا، تو کدوں بھوکا ہوا؟ فرمایا ایک بندہ میرا بھوکا آیا تیرے کو، تو سمجھدا وہ پردے میں ہی آیا سی، میں انہوں امیر نہیں سی بنا سکتا، انہوں غریب بنایا، تینوں امیر بنایا، تیرا حوصلہ ویکھیا
کہ اس بندے نے آ کے میرا چیک پیش کیا کہ اللہ آندا دے دے، وہ اللہ دا چیک نہ منیا، بینک کی طرح رد کرتا اس چیک نے میرا، فرمایا میں پیاسا ہویا تو پانی منگیا تو نہیں دیتا، بیمار ہویا تو خبر نہیں دیا۔ اے پھر انہوں نے نیک لوگوں کی گل دسدا کیوں آندے اسی تمہیں بھائی اگر کچھ کھوانے ہیں تو احسان نہیں کر رہا، اسی اپنے رب دا منہ ویکھ کے تمہیں راضی کر لی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تواڈے کولوں نہ کوئی بدلہ چاہنے نہ یہ چاہنے تسی کہہ دو تھینک یو شکریہ بھی نہیں چاہتے، کالا شکریہ چاہیے اسی سگوں آپ احسان مند ہیں کہ رب نے سانوں دیتا تو اسی تمہیں دیتا تو اپنے سروں قرض لایا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر، سانوں تو بھئی ہر وے ڈر ہے اس دن دا جڑا بڑا سخت دن اوکھا ویلا ہونا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم نظرۃ مسرور، اللہ پاک فرماؤندا پھر جدوں دن آنا سخت اللہ نے یہو جہے نیک بندیاں نوں جڑے غریباں نوں کھواندے رہے تے اللہ تو ڈردے رہے اس دن دیاں مصیبتاں تو بچا لینا، ولقاہم نظرۃ مسرور، اور انہوں دو شیاں دینیاں اس وے نظرۃ مسرور۔ اللہ پاک دا کلام کیسا آ رہا، نظرت نن چہرے دی طرف تازی، مسکراؤں دے چہرے ہون گے، نورانی چہرے چمک دے، پوچھن دی بھی لوڑ نہیں پہ جنتی کی نہیں، چہرے ہی دسنی کہ جنتی، دوجے دے منہ تے کالک مڑی ہونی۔ سرور دل دی خوشی ہے، ظاہر بھی نظر آ رہا ہوگا، چمک دے چہرے اندر بھی خوشیاں، اور یہ ملو گا کیوں جڑی گل تانوں شروع کہی، اور کچھ نہیں گنیا بھی نمازاں پڑھتے سی زکات دیندے سی، آج نہیں، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اللہ تعالیٰ نے انعام انہوں نے اس پاروں دیتا بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیتا۔ ایک ہی گل گنی بالکل شیرازہ بندی ڈور کڑی سمجھائی جنہیں دین جکڑیا، فرمایا صبر ہی، صبر پاروں سی انہوں نے یہ بدلہ دیاں گی، جنت ملو گی، ریشم مل گی۔ ادھا ہی سورہ الفرقان پڑھو، سورہ فرقان جو اللہ تعالیٰ نے آخر تے اپنے بندیاں دے اوصاف گنے، کئی لوگ رکوع تلاوت کرتے مجلساں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بالکل سارا گن گنا کے نا کہ اللہ دے نیک بندیاں دے اوصاف ہے، آخر تے جو جا کے گل مکائی جو بھی آوی نیکی کر دے آوی کر دے، اخیر تے جڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اینی کئی کہ سارے جڑے انعام انہوں نے ملنے تے ایڈے آرام محل ملنے، کس باروں ملنے؟ قرآن مجید آخر ہے سورہ الفرقان ختم ہو رہی ہے، اتنے اللہ پاک فرماؤندا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلام، کہ انہوں نے جڑے ایڈے ایڈے اچے محل ملنے ہیں کہ تھلے دے لوگ ویکھیں گے تے اتنے جویں زمین تے کھڑا آسمان نوں ویندا ایڈا اچا محل اٹھ سے بیٹھے نور وانگوں چمک دے، انہوں نے جڑے بلند و بالا میں محل دینے کہے تو بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیتا سی، ویلقون فیہا تحیۃ و سلام، اور اس دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرفوں سلامتی دا پیغام تحیت زندہ رہو، اسی عربی زبان میں حیا کلا اللہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کہہ دوں گا جاؤ جڑا مرن دا ڈر سی کہ بیمار ہونے دے خطرے سی جاندے رہو، ہن ہمیشہ زندہ رہو گے تو انہوں موت دا کوئی ڈر نہیں، بڑھاپا نہیں آنا، جوان رہو گے، بیمار کبھی نہیں ہوگے، تندرست اے پروانہ دے دینا جنت وڑ جانا سلام۔ اور آپ اللہ تعالیٰ نے پہل کر کے بجائے دے بندے آکھن مولا تیرا احسان اللہ تعالیٰ فرماؤندا نہیں، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم سلام کہوں گا کہ شاباش تواڈے جمن دے یار تسی دنیا گئے تے کام کر کے کچھ آئے، اور فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کوئی گنی گل تسی نمازاں پڑھیاں روزے نہیں، سلام علیکم سلام ہوئے توڑتے کیونکہ تسی صبر کی۔ ایک قرآن مجید تو میں پڑھیا، اور اسی طرح سورہ المومنون بھی آؤں اللہ اتنے بھی دسیا جنتی دوزخی کٹھے ہون گے، دوزخی اسے گھبرائے ہون گے، ایک باری مڑ کے کہا اللہ کیا نہیں میرے کچھ بندے ہوندے سی بیچارے مسکین غریب درویش، تسی اپنی کاراں چ ہوندے سی، کوٹھیاں چ ہوندے سی، تسی انہاں دی غریبی ویکھ کے ہر وے میریاں منتاں کردے سانو اللہ بخش نہیں رحم کہ تسی دعاں سن کے پاگل لوگ ہیں، تسی اپنے گانے سندے سی، اتنے اللہ پاک نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون، دنیا چ میرے بندے ہوندے سی کچھ ہونا دے سانو گل نیکیاں کہ اس وچ تسی کی کیتا، وہ میرے بندے تھوڑے جے یقولون دعاواں کردے سی ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، نیکیاں کردے ہوئے بھی آندے سی رب ساڈے اسی تیرے دین نو من لیا، سچا دین ہے، تیرا نبی سچا، تیری کتاب سچی، تو برحق مر، ساڈے کول کچھ غلطیاں ہوئیاں، پہلا غلطیاں دی معافی منگ دے فاغفر لنا، پہلا تو سانو خطرہ ہے بھی اسی بھی انسان ہے، سارے کو بڑے گناہ ہوندے معاف کر دی، وارحمنا
تے رحم کرنی سٹتے وانت خیر الراحمین، تو بہت تعالیٰ رحم کرنے والا۔ فاتخذتموہم سخرین، اور تسی امیر ہو، وقت دے حاکم ہو، انہاں لوگاں نوں ٹھٹھا بنا لیا، مذاق کرتے سی تے پاٹے کپڑے والے دے جنت جانا۔ قرآن چاہتا ظالم کہندے سی اول تے گل ہی جھوٹھی ہے کہ کوئی قیامت دی عدالت ہونی، جے ہوئی بھی تے جن نے ایتھے سانوں دتا ہے اتنے بھی دو گا۔ تسی ایتھے بھکھے مردے ایڈے لاڈلے ہوندے تے خدا دیندا نا۔ نیک لوگاں دی غریبی انہاں لئی ایک ازمائش بن گئی نامراداں لئی۔ انہاں سمجھا نا بھی پرچے دین دے وقت پونجے بہ کے پرچہ لکھے، کوئی میز تے بہ کے کرسی تے لکھے، اس دا کی فائدہ؟ جدھر رزلٹ اناؤنس ہو پتہ تو ادھر لگنا جدھر نتیجہ سنایا گیا۔ مٹی تے بہ کے جنہیں پرچہ لکھا سی غریب نے وہ پاس ہویا کہ کرسی تے بہ کے، کرسی میز کئی امیر اپنے پتر لیا دیں، تسی ایتھے بہ کے پرچے حل کرو۔ یہ اجے امتحان دا لمحہ ہے۔ فرمایا تسی انہاں غریباں نوں ٹھٹھا بنا لیا، انہاں نال مذاق کرتے رہے، حتیٰ انساکم ذکری، حتیٰ کہ تانوں دین بھی سنایا گیا تسی میرے دین نوں پھر نہ منیا، وکنتم منہم تضحکون، تسی انہاں تو ہسدے سی۔ اتنے بھی اعلان کی کیتا آیتاں دے حوالے دے رہا کہ صبر انعام صرف صبر دا دیتا جا رہا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اج انہاں مسکیناں اور درویشاں نوں میں بدلہ دیتا انہاں دے صبر دا، انہوں نے صبر کیتا سی، انہم الفائزون، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ اس تو قرآن مجید دے نقطہ نظر نہ انسان تے کی وصف درکار، یہ تو بغیر کوڈی دا نہیں، سارا قرآن چٹ جائے، حدیثاں پڑھ جائے، روز درس سنے، صبر نام دا وصف دے جنہیں کچھ نہیں، وہ شاید ہی نہیں کہ جتے نام جنت دا ملنا، مگر صبر جڑا نے دا مضمون اتنا ہی نہیں بھائی کوئی محرم آ گیا تو پٹو رونا، زیادہ زیادہ سارا صبر یہ بھی یار روندے پٹتے یار ٹھیک نہیں، باقی یہ بھی گلاں ٹھیک ہے، صبر یہ بھی ایک ہے تھوڑا جہا سب، مگر نہیں، صبر بہت ایک جامع لفظ ہے۔ قرآن پاک ہے نہیں جگہ جگہ تے صبر کرو، صبر کرنے والوں نام دوں گا، ان اللہ مع الصابرین، صابراں دے نال ہے۔ جنہ بیان صبر دا قرآن شریف چاہے موجم لے کے ویکھو کچھ بھی انعام ہی دئی جاندہ صبر۔ صبر کی ہے؟ صبر عربی زبان میرے پراؤ دوستو کہ علم دی گل سکھا کرو، لچھے دار گلاں کرنوں بہت وقت ہوندے۔ صبر نچوڑا اور صبر کی ہے؟ صبر اصل عربی زبان حبس دا نا، کسی شے نوں روک دینا، ایک جگہ تے ٹکا دینا، حبس۔ اس تو جڑے جانور نوں بن کے نا، اوتھے کوئی مرغ بن لیا، کوئی ہرن بن لی، جیسے لوگ پھر تیر چلاؤندے سی، اس جانور نوں عربی زبان کہہ دینا مسبورہ، صبر کیا ہوا، جکڑا ہوا، ایک جگہ پر باندھا ہوا۔ تو صبر کیا انسان دا حبس النفس علی ما یقتضی العقل والشرع، اپنے آپ نو جما دینا، پھر اس گل تے روتوں نہیں مڑ کے ہلنا، جہاں تقاضا شرع کر دی عقل کر دی، جو عقل گلاں دس دی ہے یہ بھی اللہ دا نور ہے، عقل دے خلاف نہیں جانا، اور جو شریعت دسیا اتنے جما دینا اپنے آپ نو، اور پھر پہاڑ آ کے ٹکر دین مارن دا، پاویں سیلاب آ کے ٹکراؤن، قدموں ڈگمگاؤن نہ، مڑ کے نہیں ڈولیا، پھر جمیا رہا ہوتے، استقامت کہہ لو، جمع رہنا کہہ لو، یہ صبر ہے۔ نچوڑ ہے دو چار دن نماز پڑھی چھڑ گیا کوئی نہیں، وہ صبر نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا صبر تو بدل لو، اپنے وصف پیدا کرو کہ جنوں حق سمجھ لیا دینا یہ تو ہٹنا کوئی نہیں، جو مرضی ہو دینا، نرا گھاٹا پوے نقصان حرام ول نہیں جانا۔ اور یہ اگے تین شاخاں بن جانیاں جڑا پھر دین آ جاتا۔ پہلا کی الصبر علی الطاعات، کہ جنیاں نیک شیاں دا رب نے حکم دیتا، نمازاں ادا کرو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، سچ بولو، انصاف کرو، جتنیاں نیکیاں نا انہاں تے اپنے آپ کو قائم رکھنا، ایک شاخ یہ چل رہی ہے، اطاعت تے صبر ہے نیکیاں تے۔ اگلا صبر الصبر عن المعاصی، کہ جنہاں چیزاں تو روکیا کہ ادھر نہیں جانا، یہ تے علا لگدا کہ الصبر علی الطاعات، اتنے ان لگدا الصبر عن المعاصی، گناہ تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، جنی مرضی ترغیب ہوئے ترہیب ہوئے، گناہ لالچ دے کہ کڈا مزہ ہے، وہ نیکی کنے خطرے نظر آن کہ نرا گھاٹائی کیا نہیں، حلال تے رہنا حرام وال نہیں جانا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع جدوں بیان فرمایا کہ بھی صدقہ ہے، بھی صدقہ سچی گل کہنا، کسی نوں راہ دس دینا، حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک ایسے عمل نوں صدقہ کیا جتوں جڑے نیک صحابی سے نا درویش قسم دے، توبہ توبہ یا رسول اللہ صدقہ، فرمایا اپنی بیوی دے قریب جانا بھی صدقہ۔ حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ صدقہ ثواب ملتا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر اگر یہ خواہش اپنی حرام طریقے نہ پورا کردا، شریعت نوں پامال کرنا، زنا بدکاریاں چلا، گناہ ہوندا کہ نہ ہوندا؟ جدوں انہیں رد کیتا کہ نہیں، کنیاں خوبصورت نظر آن، لکھ پدمنی چترنی نظر آوے اتھے جی انہوں نہ ڈلاویے، ہوراں ورگیاں دسیاں، انہیں آخیا توبہ میرے لیے حرام ہے، اپنی بیوی ول گیا، فرمایا ثواب کیوں نہ ہوئے؟ تو الصبر عن المعاصی،
گناہ آوازاں دیندا رہا بیا جا ادھر حرام مل پیسہ ہی پیسہ لذتاں ہی لذتاں نہیں من اور اس تو 7 گروہ جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدوں کتے سایہ نہیں ہونا دن قیامت دا اگ وانگو زمین تے مرن نہیں ہونی دنیا اس 7 ٹولے اللہ دے عرش دے سائے ہٹھا ہونے آرام نہ بیٹھے انہوں نے کوئی گھبراہٹ نہیں انہوں نے کہ یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی ایک عورت نے جڑی خوبصورتی سی اور بڑی منصب دی مالک کسی افسرانی زلیخا دی طرح وقت دے حاکم دی بھی انہیں دعوت دیتی گناہ دی انہیں آکھا نا میں اللہ تو ڈردا نہیں خاف میں اللہ تو ڈردا میں کام نہیں کرتا اس تو صبر دا دوسرا شعبہ پھر لائن گناہ تو اپنے آپ نے روک کے رکھنا اور تیسرا ہوا جڑا سی عام سمجھے الصبر علی المصائب زندگی ساری ساری خواہش کے مطابق نہیں چل رہی جی اسی چاہیے ادا ہی روز حادثے پیش آتے اسی آنے بچہ جیندا رہا مر جانا گر گیا میرا اسی آنے گھاٹا نہ پے پی جاتا کوئی یار دوست وچھڑ جاتا مصائب آتے انہاں مصائب سے پھر اپنے آپ صبر کرنا ناگوار واقعات جنہوں دل نہیں چاہتا ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کرتا 3 الصبر علی الطاعات نیکیاں تے جمے رہنا الصبر علی المعاصی گناہ تو اپنے آپ رکھ کے رکھنا الصبر علی المصائب مصیبتاں آ جان تکلیفاں آ جان تے پھر مننا جڑا اس دنیا نو چلا رہا جہاندار دان جہاں داشت ہے جہدے ہاتھ باغ ڈور ہے زمین آسمان دی وہ پیدا کر کے ریٹائر ہو گیا کتے ہن بھی اسے زمین آسمان نو چلا رہا اور ایک پتا بھی نہیں ہلدا جب تک سینکشن نہیں دیتا برے نے وہ تخلیہ کر رہا بجا گناہ کرنا نور لئی مات دفع ہو جا اجازت تو ہو جاندی ہے چاہے ناراض ہوندا ناراضگی وکری کر مگر انہوں موقع دے دیندا دفع ہو جا دوزخ نو جانا تے چلا جا نیک نو موقع دے توفیق ہے نیک نو توفیق ہوندی ہے برے نو دینا انہوں توفیق دی توبہ ایک کافر ہونے والی گل ہے نیک برے نو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ دلی صرف تخلیہ کہ رستہ چھڑ دینا کہ دفع ہو جانا نیک دے نال ہو جانا وہ دلی حالات معاف کردا دی مدد کردا کہ کام میں انسان توفیق نیکی تے بدی جڑا بدی توفیق کوئی نہیں اور رب دی مار خذلان ہو گیا رب نے تنہا چھڑ دیتا تو مصیبت تے صبر بھی بڑی گل اور کمال ہے کہ محرم دا حادثہ ہی سمجھ لو اس حدیث نو امام دین اللہ نے روایت کیتا کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ حادثہ کنا پرانا ہو جائے مینوں یاد ہے میرے ابا جی فوت ہو گئے رسول اللہ دنیا چھڈ گئے فرمایا پاویں وہ زمانہ کنا ہو گیا ہوئے مگر جدوں تکلیف والی بات یاد آئی انہیں اس ویلے بندے نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ انہیں ہی ثواب لکھ دیندا جنہ پہلے دن بس انہیں منیا کہ اللہ دی شاہ سی لے گیا غم نو نہیں روکیا دین اسلام جڑا دین فطرت ایویں الٹی گل کرے ہر کوئی کہو یار کی کرنا جویں ان لوگوں دے بچیاں گاؤں نہیں نہ شادی چ کوئی کرن والی گل ہے بھی شادی ہے تسی ماتم بناਉਣਾ چاہتے جی کوئی عقل کرو اللہ دے رسول علیہ السلام تو تسی دین دے زیادہ خیر خواہ جی آپ دے سامنے بچیاں جڑیاں انہوں نے ڈھولکیاں بجائیاں گیت گائے حضور پاک نے اجازت دیتی صحابیہ بیٹھی سی ربیع بنت معوذ وہ چارپائی تے کول ہی لاگے 2 بدری صحابی بیٹھے بچیاں گاؤن ڈیاں سی 10 بجدی سی ایک آ گیا میرے ارگا بڑا زاہد آبا انہیں آخیا تسی بدری صحابی انہیں آخیا یار بہنا بہ جا بی بی نے آخیا جتھے یہ بیٹھے اتنے رسول اللہ میرے کو بیٹھے جب میری شادی ہوئی اور حضور دے سامنے ٹھیک ہے بے حیائی لفنگ پونا بھی ماڑا مگر جائز خوشی بھی روکو گے پھر لوگ پٹھے راہ پھڑ لین گے اسی طرح ہی ماتم لی اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے ویکھیا کہ نان تے آپ نے ہاتھ تو بڑھن کی اجازت دی انہوں بھی آخیا بے بسبری کپڑے پال لینے سر نوچنا والا اپنے آپ تے مٹی پاؤنی حال حال پکارنی یہ بھی کوئی نہیں گل اینا چرے بنے کو حدوں لنگے مگر جائز حد نو تسلیم نہیں کیتا خود رسول کریم علیہ السلام دے ہاتھ آپ دا بچہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹا جہا 17 مہینے دا آخری ساہ وہ رسول اللہ نے اٹھایا رو رہا آنسو ٹپ ٹپ گرتے تو صحابی نے آخیا اللہ دے رسول تسی بھی روندے فرمایا یہ جو محبت ہے جی سینے چ اللہ نے ایک دوجے لیے رکھتی ایک تو بھی خالی پتھر ہی ہے نا سینے اس تو فرمایا میں نہ دل دے غم کرنوں روکیا نہ اکھاں دے رون نوں روکیا تمہوں آخیا پٹو نہ اپنے آپ تو مطلب کی صبر مسائل مصیبتاں تے بھی صبر دے ہو گیا کوئی واقعہ کنی تکلیف سے صورتحال پیش ہوئی کارخانہ ہی تباہ ہو گیا ٹھیک ہے اللہ نے اس طرح منظور سی یہ کوئی بہتری اور یہ لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دسیا بھی تسی جو کچھ دیکھتے جے نا یہ بہت تھوڑا تھوڑی نظر آئی نہیں کہ ساڈا بچہ مر گیا ہے وہ مر گیا اللہ تعالیٰ زمین آسمانوں تے مشرق تو مغرب نوں تے آدم تو لے کے قیامت انہوں ویکھ کے فیصلے کرتا انہوں پتہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دی کہ دونوں نبی ہے خدا دے مگر موسیٰ علیہ السلام نال رہ تے 3 گلاں ہی ہضم نہیں ہوئیاں انہاں کو
آپ ہی انہیں ہاتھ جوڑتے بھی یار تو بعد اگر میں اعتراض کرا مینوں نالوں ہٹا دی، میں نہیں سمجھ آؤں گل گلاں ہی ایسیاں سی لڑکا مار دیتا، بیڑی لوگوں کی توڑ دیتی، حالانکہ انہوں نے مفت چڑھایا سی بغیر کرائے تو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ کی ہون ڈیا؟ آخر بعد سمجھائی گل بھی ہی ہوندا، اتنے کچھ ہو رہا ویکھن دے تھلے آ۔ یہ گل ہر ایک نوں نہیں رب سمجھاؤندا، یہ راز وہ اپنے توالی اینا ہی بہتر ہے جو فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دے کسے کیا نا، ہر بندہ انہوں یاد کر رہے پر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے تو اسے پڑھ لیا کر کہ تو غلط نہیں کردا، تو بے عیب ہے، اور سانوں نہیں سمجھ سوائے وہ جڑی تو سانوں کوئی گل دسے، سانوں کی پتہ کی ٹھیک ہے، تو بہتر جاندا، تو علم والا تو اے دے نال سہارا ملدا۔ تو صبر تن اے ہن ویکھ لو، نیکیاں تے اپنے آپ کو جوائی رکھنا، برائیاں تو اپنے آپ کو قابو کر کے رکھنا، مصیبتاں تے اپنے آپ کو پیراں تے قائم رکھنا، کوئی دین دی گل باہر رہ گئی؟ یہ لیے اللہ پاک نے فرمایا صبر ہے جے پروں میں جنت دوں گا، باقی نیکیاں یہ جنم لیندیاں، یہ پیٹ چوں جمدیاں، صبر دی صفت نہیں تسی کچھ نہیں کر سکتے، نہ نیکیاں کر سکتے جے، نہ برائیاں تو بچ سکتے جے، نہ مصیبتاں سہ سکتے۔ صبر شیرازہ بند ہے، جی میں دسیا ڈور نے سارے ورکیاں نو قابو کیتا، ساری زندگی دے اندر جنہ دین انہوں قابو صبر نے کیتا، مگر صبر لیے اللہ تعالیٰ نے دسیا کئی عبد الرحمن بچے نے دیتا کسی دیاری نے آکھا قرآن نے کیوں آکھا والصابرین بالباساء والضراء، عربی زبان کے مطابق والصابرون ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جی میں آیت تری آؤں گی صابرون چاہیے، مگر لکھا صابرین، یہ نسب المد آدھے کہ جدو آدمی گل کر رہا ہوئے وہ بطور خاص کسی کی تعریف کرنا، نمازی روئے مگر خاص کر کے مجاہد، جدو میں آکھوں نا خاص کر کے مجاہد آنے مجاہد، وہ پھر زیر زبر بدلوں گا، نسب المد تعریف کرنے واسطے وہ زبر دے دینی، پیچھے پیش تری آؤں، اللہ نے باقی سب وعدے پورے کر دیا، غریباں دیں دے اتنا دسیا، مگر صبر کران دی واری آئی انداز بلد والصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کی میں بالخصوص تعریف کرنا کہ انہاں سارے اچے درجے دے لوگ، مگر یہ صبر پیدا کتوں ہوتا؟ اس بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی آیت میں پڑھی شروع سے کہ صبر تو مدد اور نماز، صبر نہیں پیدا ہونا نہ کسی عقل نہ کتاباں پڑھنا، یہ نماز نہ ہونا، نماز بطور تدبیر دے دسی گئی، بجے صبر اپنے پیدا کرنا چاہتا ایک کوئی نسخہ 5 وقت دی نماز، اور وہ بھی آخیا ہے جنا ٹاویں ٹلی جدوں پڑھی گئی غلط گل، یہو جی نماز کی کچھ کم نہیں کر سکتی، اور نسخہ جڑا نا بے اثر ہویا، جی میں ڈاکٹر لکھ دیں نا ہوں وقت لنگ گیا دوائی ہوں نہیں کم ہے، اس طرح ہی سمجھو بے وقت نمازاں کٹ وٹ کے پڑھنیاں، کالی کالی پڑھنیاں، یہ وہ نماز نہیں جدا اللہ نے آخیا، قرآن نے نماز لے آخیا اقیم الصلاۃ، آخر الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جتوں خبیث لوگوں نے کر لیا بے نماز کوئی نہیں ہو رہی کچھ ہے نہیں، یہ نماز ہے، یہ 5 وقت ہے، یہ رکھنا ہے، یہ رکوع سجدے ہے، وہ سارے جو جگہ جگہ سے قرآن نے کتے آخر رکوع کرو، کتے آخیا سجدہ کرو، کتے آخیا قرآن پڑھو، حضور نے اکٹھے کر کے نسخہ بنا دیا، نماز بن نماز یہ ہوئی، مگر وہ دسیا کہ جڑا پڑھنی نہ ٹیرنی کہ جداں دی پڑھی گئی پڑھے ہو رہا، اقامت کی ہے، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، قائم جدوں عربی زبان چاہنا ہے، صرف نماز لے نہیں آیا، یہ ملنگاں دے منہ تے ماریا کرو، قرآن نے آخیا اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، وزن کو قائم کرنا تول، کہ جو تولنا نہ سودا، وزن کو قائم کرو لفظ ہے، نہ تکڑی پھڑو نہ سودا پاؤ، جی دل چی قائم ہو گیا، خبیثو نہ مرادو شیطان دے چیلے ہو، اقیم الوزن مطلب ایک تولنا ہے، اب تکڑی بھی پیڑی، بٹے بھی خراب، ٹھونگا مارنا، یہ تولنا نہیں، یہ قائم نہیں کرنا، اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، ترجمہ کی کریں گے توفیت الشیء حق، کام کو اس طرح کرو جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے، پھر کہیں گے کہ صحیح تکڑی صحیح وٹے تولن تھیرا پھیری نہیں، پھر کیا انہیں یار تولیا جو میں تولن دا حق، قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، یعنی جج کسی کا پریشر نہ منو، رشوت نہ منو، نہ ویکھو دشمن آیا نہ ویکھو سجن آیا، حق ادا کرو، جی میں کتے آدمی گواہی کو قائم کرو، ایک قائم یہ نہیں کرنا کرونا کچھ نہیں کرنا ہے، مگر کرنا جی میں کرن دا حق ہے، وقت سر پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، ٹھہرا کے پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنی ہے، یہو جی نماز جی میں سید عالم فخر بنی آدم فضا بھی امی بروئی، قربان جائیے آپ دی ذات پاک، تو آپ نے فرمایا لوگو بیٹھے سی تہاڈی طرح صحابہ کرام کہ کسی دے دروازے اگے دریا وقت آوے تے 5 ویلے مل مل کے وہ جناوے حل یبقی علی من درنی شیء،
میل رہو گی اتنے کوئی؟ لوگوں نے آخیا نہیں اللہ دے رسول کوئی نہیں رہو۔ فرمایا ہوئے مثال 5 نمازوں کی، ہر 2-4 گھنٹے بعد وہ خدا دے سامنے جانا، پاک صاف ہو کے جانا، کپڑے وہدا پا کے، بدن پا کے، کعبے نو منہ کرتا، ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اللہ نے یاد کر کے آؤں، پھر برے کام کرے۔ اور نماز کدھر گئی؟ در کفے مسلم مثال خنجرست کاتے فحشا بغی و منکر۔ اقبال آتا جی پنجا تینوں دتا نا، 5 مونگلاں جنہاں تو قابو کرنا یا کسی کا مقابلہ کرنا، تینوں بھی شیطان دا مقابلہ کر لی تے نفس دا تے ساری دنیا دا جڑے تینوں دین تو پھیر دینا، ایک 50 رب نے دیتا، وہ 5 نمازاں در کفے مسلم مثال خنجرست۔ یہ تیرے ہاتھ چینجی ہے جنہیں تو قرآن سے کوف پڑھی، ایڈا خیر جنہوں تو کرنا کوئی شیطانی خیال ہوتا تو آنا کون ہے تو میں نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ منن والا، میں اللہ دے سامنے حاضریاں دینے والا بندہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر در کفے مسلم مثال خنجرست کاتے فحشاء بغی و منکر۔ بے حیائی برائی دا سر کٹ کے رکھ دیں جی، پر جن نماز صحیح پڑھی۔ اور اس نماز لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آداب مقرر کرتے، وقت ہی دسے، آندے جی وقت ہی کوئی نہیں قرآن، قرآن سے تو آئی دے ہی جانا بے وقت تے پڑھنا۔ سورہ بنی اسرائیل ہی پڑھیے اور سارے مقام چھڑ دیو۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا قرآن نے کدے آخیا وقت؟ فرمایا قرآن آندا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 4 نمازاں کٹھیاں کرتیاں کہ سورج چڑھن تو لے کے رات دا ہنیرا جب تک پوری طرح چھا جاتا ادوں تک نمازاں پڑھو۔ 4 نمازاں یہ اندر آ جاندی۔ دلوک 3، دلوک ہے چکنا، ایک سر تو چکیا این سورج سر تے کھڑایا ذرا نم گیا، یہ پہلا دلوک ہے، اپنی جگہ تو ٹل گیا، زور مقرر ہو گیا۔ ایک کیا کہ میں سدھا کھڑایا نہ تانوں سر کرا نہ ٹھانو، بالکل سدھا کھڑا، میری جڑا نظر دا ہلکا بنتا گرد دائرہ سامنے اس کنارے تو تھلے ہوا، نگاہ دا جڑا دائرہ اس تو ذرا سا اثر، پھر بالکل زمین دے کنارے تو بھی تھلے چلا گیا، وہ پھر دلوک سجود ہے۔ اللہ آندا انج سمجھو جو سجدے پہ جاتا زمین پھر سجدے تے سورج سجدے تے چلا گیا۔ 3 نمازاں، اور چوتھی آخیا جدوں آنے راہ ہو جائے پھر اثر۔ اور 5 نو لہدا ہی بیان کرتا کہ فجر دی نماز دا خاص خیال رکھو، اس وقت دل لگتا ہے جی کرتا قرآن سننے اور تہاڈا دل حاضر ہوندا۔ نمازاں دسی، اور نمازاں تو علاوہ پھر اللہ پاک نے تیاری دسی، یاد رکھ یہ کوئی تفریح نہیں میں تو کہ چلیاں کتے سیر سپاٹے نہیں، مسجداں خدا دے گھر ہے، اینو عام عمارت سمجھ کے نہ آئی یہ داخل ہونا ہی خائفین، تیرے دل چ اسے پورا دروازے لڑنا ڈر ہوئے کہ رب دا دربار لگا، خود اللہ تعالیٰ دی کچہری ہے اور میں وہ ایک عاجز بندہ پیش ہو رہا، اور تیرے ذہن پوری طرح اس وقت منگ ہو دے پھیلے اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا، باہر نکلنے کہ اللہ میں نہیں اصل کو میں فضلی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماؤں آئی کوئی دعا ہوں تو آدھے یار باہر نکلنا رحمت کہہ لو فضل کہہ لو، اسی یہی کہہ لیں دیکھو گل ہے، مگر اللہ دا پیغمبر نہیں سی بول سکتا۔ قرآن میں زیادہ رحمت آخرت دی نعمتاں تے آئی، فرمایا اندر وڑنے او منگ کہ اگلی دنیا جدوں تیرے اسی طرح پیش ہوا تو میرے تے رحمتاں ہو جائیں، مجرمہ جنا ہوا تے باہر نکلنے وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ آندا نماز پڑھ کے چلے جاؤ تے اللہ دا فضل تلاش کرو، روزی حلال رزق ڈھونڈو، باہر نکلنے آنے یہ دنیا جننے دن ہے گے سانو فضل دی، اندر وڑنے آنے آخرت دی رحمتاں چاہنے۔ فرمایا تسی جدوں آؤندے جے اس طرح پڑھو کہ خدا دی بارگاہ پیش ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین۔ اللہ تعالیٰ آندا میرے دربار جدوں لوگ حاضر ہوندے انہوں نے لے کے ہونا یہ چاہیے کہ وہ ڈرے ہوئے بن، بالکل انہوں دا دل کمدا ہوئے کہ اتنے بیٹھے بیٹھے کوئی غلط حرکتاں نہ ہو جان، یہ کوئی عام گل ہے خدا دی عدالت۔ حضرت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا کہ تسی جدوں نماز واسطے اٹھو، سورہ مائدہ بھی شروع آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے عبادت کی تیاری جی دس دیتا کہ مسلمان جڑا انہوں کس طرح یہ تیار ہونا چاہیے، باقی نہیں ایسے صرف طہارت کی گل تو ایک گل کہ بدن کس طرح پاک کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا کیا پہلی گل تو یہی بے جے تینوں پانی میسر ہے تو تکلیف بھی کوئی نہیں کہ تو پھر پوری طرح وضو کر، وضو دا بیان کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اے ملنگاں نوں پوچھے بیٹھیاں بیٹھیاں کیڑی ہے باقاعدہ وضو کہ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ دو، بایدیکم الی المرافق، کونیوں سمیت اپنے بازو دو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں تک پاؤں دو۔ 4 چیزاں یہ وضو دا بیان ہے۔ اگے پھر اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ جے جنبی ہو ناپاکی زیادہ ہے، یہ صرف بے وضو ہون دی حالت سی،
اگر جنبی ہو جاؤ، جنبی دور ہو جانا کہ پاکیزگی تو بہت دور چلے گئے، تسی دنیا دے دھندے چ لگ گئے، بیوی نال اپنا کھیل تماشا کیتا، عیاشی پہ ہے حلال ہی، مگر طہارت تو پرے ہٹ گئے، اے اللہ اور فرشتیاں تو دور ہی ہوگی تہاڈی، اسے پھر تطہروا، پھر بہت زیادہ پاک ہونا پینا، سانوں سر تو پیروں تک اپنا آپ دھونا پینا۔ اور اگر وین کنتم مرضی، بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء منکم من الغائط، یا کوئی آدمی جڑا نیویں زمین تو آیا ہو، اد بنا ٹٹی ٹوٹی نہیں آکھیا، حالانکہ گل ٹٹی نہیں سمجھاؤنی سی، غائط کیا پاک کلام ہے کہ بے حیائی کا لفظ نہ ہے، غائط کی ہے نیویں زمین، اسی پنڈاں والے جاتے ہوں تے تواڈے بنیاں ہے پاک ہون لی غسلخانے، یہ تھی نیویں تھاں کتے جانا پخانے نہیں، وہ پھر جڑا آخیا نشیبی زمین سے آؤ نیویں تو مطلب سمجھ گئے لوگ کہ اتنے پخانے لی جانا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، انہاں چو کوئی گل بھی ہوئے فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملا، یا ملیا تو تمہیں نقصان دینا، بیمار یا یہو جی پالا ہے پھر بھی تیمم، اے سن لو میرے کو جداں دا پالا ہو جان جداں ہونا، پھر بھی پاویں ہے گا سب کچھ گرم نہیں کر سکتے، جنہاں نوں گرم دی سہولت ہے بسم اللہ، ہیٹراں تے گرم نہیں تے مر نہ جاؤ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر بنایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے، نہ بیمار سی پانی بھی ہے گا، ہو گئی غسل دی حاجت، نماز انہوں ہی پڑھاونی سی امیر لشکر، وقت آیا انہوں نے تیمم کیتا، اگے کھڑو گئے، لوگوں نے آکھا یار عمر کر کی دیاں تو تندرست جا، پانی بھی ہے گا، انہوں نے آکھا یار تسی رہن دیو، مدینہ شریف چلیں گے، اللہ دے رسول کو پوچھ لیں گے، نماز پڑھو چپ کر کے، نماز پڑھی مدینہ آئے، نبی علیہ السلام نے دسیا کہ پانی بھی سی، بیمار بھی میں کوئی نہیں، میں سردی بہت سی اللہ دے رسول، میں تیمم کر لیا، حضور نے فرمایا عمر تو ایک قرآن پاک تو کتوں سمجھا؟ اللہ نے سمجھ دی، انہوں نے آکھا میں قرآن تو سمجھا جتنے آیا سی نا، اللہ پاک نے آکھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو، اللہ تواڈے حق سے بڑا مہربان ہے۔ یہ عید میرے ذہن چاہیے مہربان میرے حق سے کھے ہونا جے میں مری گیا، یہ پھر کوئی مہربان نہیں، جدو آندا بھی اپنے آپ نو قتل نہ کرو مہربان تے خیر ہو جانی۔ رسول اللہ مسکرایا تو میں ٹھیک، امام ابو حنیفہ کہہ گئے، امام کہہ گئے بھی اگر کوئی سرد علاقہ نہیں نہ پانی ہوندا گرم تے تسی سمجھدے ٹھر جاؤں گا، تیمم کرو، فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تسی کسرت کرو، تیمم دا معنی اصل کسرت کرنا، کہ پھر ڈھونڈو کسرت کرو پاک زمین، ہر جگہ نہیں ہاتھ مار سکتے تسی، پاک دھرتی کو صعیدا زمین ہوئے، طیباً پاک صاف ستھری، وہ نہ ہوئے کہ اتنے گندگی ہے تو وہی مار کے جراثیم ہی چمٹ جان، ہو سکتا بیماری ود جائے، شریعت نو سارا خیال رکھے، صاف ستھری پاکیزہ مٹی وہ ڈھونڈو، اتنے ہاتھ مارو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے منہ تے پھیر لو، ہتھاں تے پھیر لو، سر تے نہیں آکھیا پھیرو، سر تے مٹی پا دینا، یہ کوئی نہیں سی اللہ پاک نے کیوں میں خراب کراں، صرف منہ ہتھاں تے تواڈے نشانی یاد دلائی ہے، اصل چ تسی پاک صاف ہو کے آنا سی، مگر ہن نہیں ہو بس تواڈے، تے کم از کم تھوڑا جہا یاد کرا دیواں تانوں کہ اللہ کو جا رہا جے، وہ کچھ نہ کوئی نشان ہو جائے، منہ تے ہاتھ پھریا اینا ہی، پورے جگ نہیں داڑھی دڑھی کچھ نہیں، بس ایک باری بسم اللہ اینا ہاتھ پھریا، بس یہ تیمم چھوٹا جا کام۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تانوں تنگی چ نہیں پاؤنا چاہتا، یہ حکم سن کے کئی جڑے نا سستی کرنے والے لوگوں کہ یار کہڑا وقت ہے، میں کئی عیسائی آتے تھوڑا دین بڑا چنگا، مگر سویرے اٹھ کے وضو کرو یار مشقت اسی اتنے رضائی بیٹھے بیٹھے رب نو یاد کر، نہ اللہ تعالیٰ نے آکھا ہے جڑا وضو تے غسل تے تیمم، یہ حکم دے کے اللہ تعالیٰ تانوں کسے مصیبت نہیں پاؤنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، صرف یہ چاہتا کہ تھوڑے پاکیزگی کا احساس رہے، طہارت کا دل خیال رہے، اللہ دی بارگاہ پاک ہو کے جانا چاہیے، یاد تے آوے تانوں وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تواڈے اپنا انعام مکمل کر دے، پچھلیاں امتاں چ تیمم نہیں سی تانوں تیمم بھی دیتا، اور 10 سال بھی نمازاں چھڑیاں پیندیاں سی، شکر کرو محمد رسول اللہ دے صدقے تسی نالوں نال پڑھی جاندے، نہیں پانی تے تیمم کر لو، اے تیمم خدا نے تواڈے انعام کیتا آخری شریعت، لعلکم تشکرون، اللہ پاک نے فرمایا امید ہے کہ تسی انہاں نعمتاں دی قدر کرو گے، انہاں نوں برا نہ مناؤ گے، وضو کرو گے، غسل کرو گے، تیمم کرو گے۔ اور ایک مسئلہ جڑا اتنے نہیں آیا مگر اس تو پہلے دسنا کہ ایک قید قرآن شریف کے اندر مذاق بن گئی، سنیاں شیعہ نے دونوں دا ٹھٹھا بنا لیا، اور میری سنتے آدھے یار تو ساری دنیا تو اکھرا تر پڑنا، سورہ احزاب چ آیت آ گئی، رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں اللہ نے آکھا گھراں چ رہو،
اپنا وکھاؤندیاں نہ پھرو، پردے پیچھے گل کرو۔ یہ پردے دے حکم بھی اس وضو نماز وانگوں مشکل نظر آتے تھے، اللہ تعالیٰ قید کر رہا سن، اتنے بھی ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا کہ تر تو گندگی دور کرے، ویطہرکم، تمہیں پاک کرنا چاہتا، یہ لفظ اتوں بنا لیا سنیاں نے حضور دی بیویاں پاک ہے، غلط کام نہیں کر سکتی، وہ ٹھیک ہے وہ پاک ہی ہے اسی مننے، مگر ایدا نہ کوئی چل گئی، اللہ نہیں چاہتا کہ نبی دی بیویاں نہ پاک صاحب ہو زبردستی نہیں۔ شیعہ نے کہہ لیا 5 دن پاک ہے جو نہ وہ کسی دے پاک ہون نہ پاک ہون دا کوئی ذکر نہیں، اے میرے تو لوہے طریق سن لو، صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دا فلسفہ بیان کیتا کہ میں پردے دے حکم کیوں دیتے ہیں، اللہ چاہتا سکینڈل نہ بنے، بدنامی نہ ہوئے، تم نہ لگے، اللہ پاک رکھنا جویں وضو چاکھیا یرید الاجتہاد، وہی لفظ ہے کہ تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا، کوئی نہ پاک ہوئے وضو کر کے نہ ہوئے پھر وہ گاؤں دی مرضی، اللہ دی شریعت چاہتی ہے ساڈا بدن پاک صاف رہے، ادھر چاہتا ہے لوگ جڑے وہ بدکاری زنا تو بچے رہے، چاہتا ہے اس چاہتے تھے کوئی رہا کہ نہیں رہا، بیویاں رہیاں کہ نہیں، حضور دے گھر دے رہ کے نہیں، وہ دوجی گلاں تو پتہ لگوا اے چوں نہیں نکلدا، اے صرف حکم دس رہی ہے کہ پردے دے حکم صرف اس طرح کہ تہاڈی بدنامی نہ ہوئے، پر ادھر حکم ہے کہ اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف رکھے، نعمتاں پوریاں کرے۔ یہ اندر ایک مسئلہ رہ گیا جڑا قرآن پاک نہیں سنت نے حل کیا کہ پانی بھی نہیں ملیا، پاک مٹی بھی نہیں ملی، زمین ہے مگر اتنے مٹی ہے نہیں، یا مٹی ہے پاک نہیں، پھر کی کرے؟ یہ بندہ شریعت فاقد طہورین ہونا، یہ لیے عربی زبان کا لفظ ہے فاقد، فاقد جس کو نہیں مل رہا، طہورین دونوں پاک کرنے والی چیزیں، پانی اور مٹی، اور مٹی نے اس تو چنیا آپ تھوڑی عقل جی انشاءاللہ ساتھ دو گی، تو مٹی تو انسان جمیا، تو سب تو ذلیل شے جڑی نا مٹی ہے، اس تو ہی عربی زبان کیا دینا ارغم اللہ انفک، اللہ جڑی ناک کو خاک آلودہ کرے، مٹی پہ تیری مر دے، راگ من ابو ذر کی ناک جو ہے نا مٹی، رغام مٹی نو آدھی، مٹی چنی یہ سارا جان جتیاں لے کے پھردا، سارا تو ذلیل انہوں کیا بھی ذلولا مبالغے دا سیگا، اینی نیوی شے کوئی نہیں جویں دھرتی ہے، اتنے ٹٹیاں بھی پئیاں، لوگ بھی پھردے، ذلیل ترین شے، جدوں اتنے تو ہاتھ مار کے منہ تے مرنا تے تم پھر اعلان کرنا جڑی سارا تو ذلیل شے سے اللہ میں وہ تو بھی زیادہ ذلیل ہے، تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، اور میں دونوں شیاں میرا منہ بھی تے میرے ہاتھ تیرے سامنے عاجز اور ذلیل ہے، میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر، مٹی جڑی مر لی منہ عاجز ہو گیا تیرے سامنے، یہ وہ وضو ہے جڑا میں ذکر کر رہا تے اپنے لیے دعا کرنا چاہتا یہ کوئی حصہ نصیب ہوئے، میں نہ پانی نہ پھیر لیے، کوئی دل چ بڑے گل کہ کی ہو رہا، یہ لیے رسول کریم علیہ السلام دا زمانہ نبی علیہ السلام نے بھیجا انہوں، مگر انہوں نہ پانی ملیا، تیمم دا جے حکم کوئی نہیں، انہوں نے بغیر وضو تو نماز پڑھی، اتنے امام نے باب بتایا، امام بخاری نے 440 صفحہ پہلی جلد ہے فتح الباری دی، اور کتاب التیمم دا دوسرا باب ہے، اذا لم یجد ماء ولا تراب، جدو آدمی نو نہ پانی ملے نہ پاک مٹی ملے، ہویا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں کہ میں اپنی بھین وڈی اسماء کو ایک ہار منگیا کہ مینوں کچھ دن دے، ہار گم ہو گیا، واسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ وہ دی تلاش کرو، جنگل چ گیا، فادرکتہم الصلاۃ ولیس ماء، تیمم اجے سکھیا نہیں سی، انہوں نے حکم ہی نہیں سی آیا، انہوں نال پانی کوئی نہیں سی، تے نماز دا وقت آیا، فصلوا، انہوں نے ادا ہی نماز پھر پڑھ لی، فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام جدو لوگوں نے آ کے حال دسیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم دی آیت اتار دی، فقال اسید بن حضیر لعائشہ، اس وقت حضرت اسید بن حضیر صحابی نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا جزاک اللہ خیر، اما تینوں اللہ بہت جزائے خیر دے، فواللہ ما نزل بک امر تکرہی، تینوں جدوں بھی کوئی ہو جا معاملہ پیش آیا نا جنوں تو پسند نہیں سی کرتی، بہتان لگا، ہوں نماز دا وقت آ گیا، بیچاروں کو پانی نہیں سی، الا جعل اللہ ذلک لکی وللمسلمین فیہ خیر، تیرے ہر یہو جہ حادثے چ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکم ایسا اتار دیتا جڑا تیرے لیے بھی چنگا تے مسلمانوں نے بھی چنگا، دین اتردا رہا، تو ایسی بی بی، ہوں یہ مسئلہ 5 قول ہو گئے، 5 عالماں دے خیال ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک تے ذکر سی کہ پانی نہ ملے یا پانی 2 صورت، پانی ہوئے ورتو، نہیں پانی ورت سکتے تیمم کرو، اے تیجا ہے نہیں، نہ پانی یا نہ مٹی ہے، 5 کچھ نے تے آکھیا نماز پڑھنی ہے ادا ہی،
مگر بعد پھر مڑ کے پڑھنی، وقت سر بھی پڑھ لینی ہے اسی طرح ہی بغیر کچھ کیتیاں، مگر بعد دہرانی۔ ایک ٹولے نے آخیا نہیں پڑھنی ہی نہیں، وقت سر جدوں ملو گا پانی ادو پڑھنی۔ ایک جڑے انہوں نے آخیا نماز پڑھنی کوئی نہیں، ان جی معاف ہے، کسے کچھ کیا کسے کچھ کیا، اخیر جڑا جی احسان بالکل ابن باز رحمۃ اللہ نے فرمایا اور سچی گل جڑی نا انہوں کیوں نہیں تسی منتے، فلما یامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعادہ، جے مڑ کے پڑھنی ہوندی تو حضور انہوں نے آخنا دیندے تسی جڑی اس طرح ہی پڑھی نماز ہے کوئی نہیں مڑ کے پڑھو، جدوں نہیں اللہ دے رسول نے حکم دیتا دل علی رب نے وضو بیا تو پتہ لگا بھی جڑی وقت صرف پڑھ لی نا انہوں نے بغیر کچھ کیتیاں وہی ٹھیک ہے اور انہوں دہراؤن کی ضرورت نہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا کہ پانی ہے تو غسل وضو کرو، نہیں مٹی ہے تیمم کرو، اور نہیں وقت ہو گیا لیٹ نہیں کرنی، اے سن لو جڑا وقت تو بعد قضا کر کے پڑھاں گے یہ نرا ہی جرم ہے، یہ دین چ وجود ہی ہے نہیں کہ وقت لنگ گیا نماز پڑھتے پھرتے ہے نہیں کہ دو بندے وقت تو بعد پڑھ سکتے اور کوئی قضا نہیں ادا، انہوں دا وقت ہی ہوا، ایک جاگیا بعد ستا رہ گیا بعد جاگ آئی، جدوں جاگیا ہون ایک منٹ کی دیر نہ کرے، کئی بیوقوف آتے اگلے دن اس وقت پڑھیں گے نہ مرادو کون گارنٹی دے گا کل تک زندہ رہو گے، فوراً وضو کرو اور ہن سجدے پہ جاؤ، پاویں سورج اندر ہے تو پاویں باہر ہے، یہ وہی وقت ہے جدوں تمہیں پتہ جاگ آ گئی، اور دوسرا یاد نہیں رہا، نسیان ہو گیا، آدمی بھول گیا، بعد چیتا آیا میری تو نماز رہی، دو بندیاں نو اجازت ہے کہ وقتوں بعد پڑھ، ورنہ وقت کے اندر وضو تیم نہیں تو بغیر کچھ کیتیاں وقت ہو گیا، حتیٰ کہ یہ بھی کئی باری سنایا پھر کہتے ہیں بس بیٹھے جے جہاز بیٹھے جے جدھر نو جا رہا تو انہوں کعبہ رکھون دی بھی لوڑ نہیں جنا کوئی اللہ بس دو چار جڑے اشارے کرو کہ اللہ کو بری ہو جاؤ، وقت نہ ٹالو، وقت سر نماز میں اللہ تعالیٰ پسند کردا رب اور طریقے انہیں ہم ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک برکلی سنا مضمون تے لمبا پھر انشاءاللہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن لوگوں نے کیا بھائی تسی یار پانی لیاؤ، پانی منگوایا اور کیا ادا علیکم وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو دین کس طرح لوگوں نے محنت نہ پہنچایا کہ میں تمہیں دکھاؤں اللہ کے رسول کا وضو کر دے سی، مگر انہوں نے آخیا نہیں میں آج رسول اللہ کا وضو تمہیں دکھاؤں گا، پانی منگوایا، وضو کیتا، منہ دھوتا، سر دھوتے سارے، اور بعد کیا وضو سارا بخاؤن تو بعد فقارا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنی ویکھو نا مبارک بات ہے، سمجھاؤں تو بعد میں نے اللہ کے رسول کو سنا کہ وہ فرماتے تھے، حوالہ دیتا کہ زمانہ یاد آیا کہ سرکار دو عالم نے اسی طرح ہی وضو کر کے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس مسلمان فرض نماز کا وقت آئے فیحسن وضوءھا وخشوعھا ورکوعھا، وہ پھر سونا وضو کرے، نماز پڑھے پوری توجہ نہ، رکوع سجدے کرے ٹھہر کے، الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب، جڑے پہلے گناہ نے کیتے سارا دے رب رنگ قلم پھر دینا، ما لم یؤت کبیرہ بشرطے کہ بڑے بڑے جرم نہ کرے، وذالک الدہر کلہ، اور ہر زمانے چلتا رہنا حکم، کوئی ایک دور کی گل نہیں، قیامت تک سونا وضو کرو، نماز آرام نہ پڑھو، پاویں تھوڑی پڑھو، تہاڈے کو سنتا نفل وطر پڑھے جاندے 100 بسم اللہ، درجے بلند ہون گے، نہیں تو میری محنت سب پینا پڑا 17 رکعتاں تے آ جاؤ، 2 فرض فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، انہوں نہ چھڈو دوزخ جان تو بچ جاؤ، جی میں رمضان شریف دے روزے رکھے ہے بڑی ہو گئے، سال چھوڑ رکھو گے 100 بسم اللہ، بہت سونی گل ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نہ رکھو گے تو کوئی مولوی ملا بھی نہیں رکھتا، وہ کوئی ذکر نہیں کرے، وہ بھی سنت روزے ہی ہے نا، وہ نام نہیں ٹھڈ نوں سیک لگتا نا روزہ جو ہے، یہ نہ سنتاں تے زور، حالانکہ مطلب سیدھا جائے یہ کچھ فرض ہے کرنا ہی پینا، کچھ زائد جاؤ کرو گے تو نیکی ہے، نہ کرو گے تو، اور 17 رکھنا پڑیا، کئیاں نے مینوں ٹیلی فون سے آخیا جدوں دا سن لیا نمازی ہو گیا، اولاد نے بھی آخیا 17 بھی نہیں پڑھیاں کافر مرنا جی، مگر جدوں دسیا بھی شام نو عشاء 17 رکھتا، لوگوں نے آخیا توبہ، سون دا وقت ہے تھکے منگے 17، یا تو پھر کٹ وٹ کے پڑھیے تو نہیں تو نماز نہیں پڑھی جاتی سر، آپ نماز چھڑا دیتی، تو انہوں نے کہو 4 فرض پڑھ لو پائی چجنا جنت چلے جاؤ، تو نماز کے بارے سن لیا تسی کہ صبر ہی دین دا موڈیا، صبر پیدا ہوتا نماز، جدوں ہر 2-4 گھنٹے بعد رب نو یاد کرتا اتنے بھروسہ کہ جو کر رہا میرا کام ہے وہ شکر ادا کراں، وہ طرفوں اگر کوئی کوڑا کوٹا آ جائے مصیبت انہوں برداشت کراں، اور ہر وقت وہ مدو سنا کراں، یہ اللہ رسول دا فرمان، یہ اللہ راضی ہوندا
اور یہ وضو دے 4 ٹکڑے رہ نہ جان، اینا تھوڑا بیان کر دیں کہ اسی منہ دھونے، منہ کی ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، میں ہوں تھوڑے وال ویکھنا تھی میرے وال ویکھ، منہ پاک کرنے کا مطلب ہے کہ تسی اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا، کوئی ایسا کام تو نہیں شرمندے ہو کے پھر وہی عدالت پیش ہو تو منہ جو تھلے کرنا پوے، ادا کا تو کوئی کام نہیں، پہلے اپنے منہ تو کوئی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے منہ کالا ہوا شرمندے ہوں پھر وہ۔ دوسرا قرآن پاک بما کسب رہتی ہاتھوں آتا جو بھی کام اسی کرنے ہاتھوں نہ اپنے ہاتھ پاک کرو کہ انہاں دونوں ہاتھوں کے نال کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، یہ آدھا کسب ہے، جو بھی اسی حرکت کرنے اچھی بری ہاتھوں کے ذریعے کرنی، پر ہاتھ پاک کر کہ انہاں غلط کام نہ، منہ پاک کر کہ رب نوں دکھاؤن والا رہے، تے سر تے ہاتھ پیر، سر کی ہے جسم دا بھی آخری حصہ اچا، تے ریاست چوں اسی نے فلانا رئیس ہے، یہ چوں نکل رئیس یہ چوں بنیا، رئیس کی ہے جڑا سردار ہے، اس تو آخر راس تیرے سردار سارے بدن دا سردار ہے اتنے اکلی، اور یہی سب تو اچا حصہ، اتنے جدوں اسی ہاتھ پھیرنے ہیں، وائپر دیکھو نا گندگی لگی ہوندی ہے ساڈیاں نوکرانیاں پھر صاف کر دی، پر میں ہاتھ پھیر ایتھے پھیر، باقی نہ بھی پھرے نا آ یا فوخ اے کھوپڑی ایتھے ضرور پھر اے پھیر پونج کر دے دماغ چ بڑائی کہ میں جڑا رئیس اور سردار بنیا توبہ میری، اے میں پونج کے باہر سڑ دیتا، کون ہے میں سردار بننے والا، سردار صرف اللہ، تے مڑ کے پیر پاک کر اللہ دے رستے تے ہن تو چلنا، پہلا اپنا منہ پاک کر کہ داغ نہ لگ جائے، ہاتھ پاک کر کے نہ برائی نہ ہو جائے، دماغ نو پاک کر کے تکبر اور غرور نہ آ جائے، سرداری کر دے وچوں تے مڑ کے اپنے قدم راہ راستے صراط مستقیم تے رکھ دے، پھر جنت ہی جنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ اگلے باری بھی یاد رہنا کیونکہ طہارت دا بیان ہو، نماز بھی تیاری کر سکی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے رہ جاندے بندے پہلا اللہ دا نام لے کے پھریا کرو۔ مسجد کے بارے جڑا اعلان ہوتا وہ ایک گل میں تھوڑی رانا طبیعت نو بیدار کرنی کرنا، میرے اتنے محلے جی سڑک کے اتنے مسجد ہے سارے اپنے بریلی دوستوں کی قبرستان کے نال، اتوں شہر چوں میں ہوں پتہ کرنا کون آدمی کی ایک امیر آدمی گیا، انہیں وہ پڑھی نماز اتنے، نماز اگے بھی مسجد چنگی سی مگر انہیں نماز پڑھنے تو بعد آخیا یار این روڈ سے یار اتنے مسجد یہو جی ہے، کہہ دیتا انہیں کہ یہ شہید کرو، ہوں بن رہی ہو، انہیں آخیا کوئی نہیں ویکھنا پیسہ کنا لگتا، اسی پیسے کوٹھیاں بنگلیاں سے لاؤنے خدا دا کرنا بنے، جا کے ویکھ لو جداں دی انہوں سونی مسجد بن رہی ہے، کھلے دل نہ بنا رہا ہے، اس آخیا میں اتنے نماز پڑھی شرم آئی ہے، آپ بنگلیاں چ رہی ہیں اور خدا دا کر دیا حالت تھوڑے لیے اتنا ہی کافی ہے جنہوں رب نے دتا، میں بار بار اعلان کی کیڑی ضرورت تو آپ اگے ودن اس خدا دے کرنے دی شان دے مطابق تعمیر کرن، اللہ جزا دین والا وہ کول سب دولت دا کٹاؤنا وداؤنا، تو رب دا نام لے کے مسجد جی نا یہ واسطے ہوں کوشش کرو اکٹھے بھی کرو تو مل کے یہ نا کوئی سامان کر دو۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 1 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، اب آپ شرکت فرمائیں، ماہ دسمبر کا ماہ وفد کاری فیر اللہ سے حاصل کریں۔ مولوی صاحب نے لکھا اگلی باری انہوں کا اعلان نہیں ہوا تو بیچارے لکھ دے گزارش ہے کہ اعلان کر دیں تو کتابیں سیل ہو جاتی ہیں تو 8 دن کا خرچ بن جاتا ہے، گزشتہ جمعہ میں اعلان نہیں ہوا تو بڑی مشکل سے گزارا ہوا، آپ مہربانی فرما کر اعلان کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، کتابوں میں انہوں نے لکھیاں تاریخ دعوت و عظیم متکابر صابر شہداء کربلا پر افطرا، حادثہ کربلا کا پس منظر، گلدستہ توحید، شہید اہل بیت یزید کی شخصیت، تو بڑی اچھیاں کتاباں لے کے بہندے، یہ کتاباں بھی ضرور نظر مار کے جایا کرو، جنہاں بندیاں نوں شوق ہے دین دا پڑھن پڑھاؤن دا، تو کچھ پیسے بھی پلے ہے خرید لیا کرو، چلو انہوں نے اپنے بھائی نوں بھی کچھ تعاون مل جاتا ہے، کتاباں بھی بہت عمدہ ہوندی کیا بے ارادہ نماز کے وقت سو جانے والے کے لیے جاگنے، بے ارادہ ایک ہی ہے، کیا بے ارادہ نماز کے وقت سو جانے والے کے لیے جاگنے پر نماز وقت پر شمار قضا نہیں، یا نماز کا وقت جانے کے باوجود بھی 1 گھنٹہ بعد انہیں سو جائے تو اس کے جاگنے پر بھی نہیں، خواہ مخواہ جڑا سوندا تو بڑی گل کر کیوں سونا، جب پتہ بھی نماز کا وقت ہونا صبر کر لے، مگر نیند ایک ایسی گل جنوں آدھے فصولی سے بھی آ جاتی، جنہوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شے بنائی ہے، یقین جانو رب دیاں نعمتاں دا شمار نہیں، مگر نیند نوں سمجھو ایڈی وڈی نعمت کوئی نہیں، دوجے دن کم کرن جوگے نہ رہیے جے ریسٹ نہ ہوئے، تکو تکی رب سوان دیندا ہے، آدمی دا سر تھانوں نہیں مانتا آرام کر رہے ہیں، نیند نوں برا نہ جانو، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جہاں ستے دا وقت رہ جاتا، جڑی نیند رب نے دیتی یہ بھی اتنے رب دا انعام ہے، تو ہوں جا کے آپ پڑھ لے
باقی جان بوجھ کے نماز نو کوئی ضائع کرنا جڑا بری گل ہے، نہیں ہونا چاہیے، سب تو اعلیٰ شے نماز ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و ازواج امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ یاد آ گیا ساڈے ساتھی سی بڑے نمازی ہندے سی، عمر ہی اتنے لنگی مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے میرے، مگر پھر ادھر مسجد شریف بن گئی، پروفیسر آصف سعید صاحب دے ابا جی سی، میرے دوست سی میاں رفیق صاحب فوت ہو گئے۔ نماز تو بعد انہوں نے بھی دعا کرنی، جان والوں نے بھلاونا نہیں چاہیے، انہوں نے دعا کرنی چاہیے، ساڈے واسطے اتنا ہی ہے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ تے رحم فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔